کہ یہ ایک کمزور مقدمہ ہے بھارت جس پہ کھڑا ہے. کسی طرح کا کوئی بھی ایویڈنس وہ سامنے نہیں رکھ سکتا. آپ دشمن کی نظر سے خود کو دیکھتے ہیں یا ملک سے باہر جا کے دیکھتے ہیں تو ان کے نزدیک وہ ایک ہی ملک اور ایک ہی قوم. یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا وہاں سے جو اب آنا ہے وہ اس کی ابتدا ہو چکی ہے. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. نیو یارک ٹائمز کی اب رپورٹ آ گئی ہے جس میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ بھارت نے جتنے بھی مغربی سفارتکاروں کو بریف کرنے کے لیے بلایا تھا ان کے سامنے وہ ایک بھی ثبوت پیش نہیں کر سکے کہ پہلگام میں پاکستان کا کوئی لینا دینا تھا اس واقعے سے. کسی طرح کا کوئی بھی ایویڈنس وہ سامنے نہیں رکھ سکے بلکہ انہوں نے پرانی یعنی وہ صندوق جھاڑ کے گرد جھاڑ کے اس میں سے کچھ چیزیں نکال کے سامنے رکھی ہیں اور دعویٰ یہ کیا کہ یہ پیٹرن یہ بتا رہا ہے کہ موجودہ حملہ بھی جو ہے وہ انہی کا ہوگا. تو ظاہر ہے کہ یہ تو وہ ناکام ہو گئے ہیں. نیو یارک ٹائمز نے اگر یہ پبلش کر دیا تو اس کا مطلب ہے کہ امریکی پریس پر بھی اس طرح کا بھارتی اثر و رسوخ نہیں ہے ورنہ وہ یہ رپورٹ پبلش نہ ہونے دیتے. اگر یہ رپورٹ وہاں پبلش ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ نہ صرف یہ کہ وہاں پہ ناکامی ہوئی ہے کہ آپ کنونس نہیں کر سکے ویسٹرن ڈپلومیٹس کو بلکہ اس خبر کو رکوانے میں بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک کمزور مقدمہ ہے بھارت جس پہ کھڑا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ طاقت کی دنیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہاں پہ طاقت سے سچ بنوایا جاتا ہے کیونکہ اسی رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ بھارت طے کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ اٹیک تو اس نے کرنا ہے. تو پاکستان جو ہے اس کو اس وقت دگنا چوکنا رہنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں وہ ہے بھی. یعنی مغربی بارڈر پہ جس طرح سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ صفایا ہو رہا ہے، ریڈ الرٹ ہے اور افغانستان سے جو لوگ داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے کوئی یعنی بغیر کسی تکلف پہ جس طرح ہائی الرٹ اور ریڈ الرٹ میں ہوتا ہے کہ ان کو فوری طور پر ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ جتنا مشرق سے دباؤ بڑھے گا اور ہماری توجہ وہاں ہوگی اس کا فائدہ ٹی ٹی پی بھی اٹھانے کی کوشش کرے گی، اس کا فائدہ بلوچستان میں بھی وہ جو علیحدگی پسند ہے شدت پسند ہے وہ بھی اٹھانے کی کوشش کریں گے. تو ظاہر ہے کہ اس وقت ہمیں ہر طرف چوکنا رہنے کی ضرورت ہے اور چین کو اعتماد میں لینا جو وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب جو کہ بہت کوشش کر رہے ہیں، وہ ویسے بھی 18 سے 19 گھنٹے کام کرنے کے عادی ہیں، تو وہ آج کل دن رات وہ کوشش میں ہیں کہ دنیا کے ممالک سے رابطہ کیا جائے، پاکستان کی پوزیشن کلیئر کی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ وہ پاکستان کی صورتحال کا شکار ہے اور کسی بھی طرح کے اگریشن روکنے میں اگر کوئی بھی ملک، چین خطے کا اہم ملک ہے، وہ بھارت کا بھی ہمسایہ ہے، پاکستان کا بھی ہمسایہ ہے، تو ان کو انگیج کرنا بہت اچھی بات ہے. اور امید کرنی چاہیے کہ نیو یارک ٹائمز کی جو یہ رپورٹ پبلش ہوئی ہے یہ خود پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا یعنی بھارت تو ایویڈنس نہیں دے سکا لیکن نیو یارک ٹائمز کی یہ رپورٹ جو پبلش ہوئی ہے یہ پاکستان کے پاس ایک ضرور ایویڈنس آ گیا ہے جو غیر جانبدار ملک اور غیر جانبدار اخبار میں چھپے ہوئے غیر یعنی جانبدار رپورٹ ہے. ان کی کوئی یعنی آپ یہ مطلب ہے باعث ہونے کا یا پارٹی ہونے کا الزام تک نہیں لگا سکتے. بھارت میں جو پابندی آئی ہے پاکستانی یوٹیوبرز کی اس کی اگر آپ لسٹ دیکھیں تو ایک بات ثبوت ہمیں مل جاتا ہے اور وہ ثبوت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر رہ کر کسی بھی ملک کی طرح کسی بھی دوسری قوم کی طرح ہم آپس میں اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ دشمن کی نظر سے خود کو دیکھتے ہیں یا ملک سے باہر جا کے دیکھتے ہیں تو ان کے نزدیک وہ ایک ہی ملک اور ایک ہی قوم ہوتی ہے. اب جن لوگوں کے چینلز پر پابندی لگی ہے ان میں کچھ وہ ہیں جو موجودہ نظام کے یا حکومت کے ساتھ ہیں، کچھ وہ ہیں جو غیر جانبدار ہیں، کچھ وہ ہیں جو کھل کے اپوزیشن کے ساتھ ہیں یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں. تو تینوں کیٹیگریز کے لوگ اس 16 یہ جو لسٹ ہے تینوں کیٹیگری کے لوگ اور نیوز چینلز آپ کو مل جائیں گے. لیکن جب بھارت نے پابندی لگائی تو سب پہ لگا دی. یعنی بھارت جب کسی پاکستانی کو دیکھتا ہے، وہ اینکر ہو، وہ صحافی ہو، وہ نیوز چینل ہو یا کسی بھی شعبہ زندگی سے اس کا تعلق ہو، وہ اس کو بطور پاکستانی دیکھتا ہے. اس کے نزدیک یعنی جو حکومت کے ساتھ ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، تو ان کا جو سلوک ہے سب کے ساتھ وہ ایک سا ہوگا. یہ ہے وہ نقطہ جو ہمارے ہاں بہت سے دوست صحافت میں بھی اور سیاست میں بھی وہ سمجھنے پہ تیار نہیں ہو رہے. نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت جب ملک دو طرف سے خطرات منڈلا رہے ہیں، دو طرف سے ہماری آپس کی جو تلخی ہے وہ ختم ہونے میں نہیں آ رہی.
اچھا، یہ جو جھوٹا پروپیگنڈا وہاں سے جو اب آنا ہے وہ اس کی ابتدا ہو چکی ہے. فیک لیٹرز، فیک وہ آرمی آفیسرز کے یعنی بنا کے جھوٹے لیٹر کہ یہ فوجی کے ہیں، یہ پولیس والے کے ہیں، یہ فلاں کے ہیں، فلاں کے ہیں، اور وہ سوشل میڈیا پہ جھوٹا پروپیگنڈے کے لیے انہوں نے سرکولیٹ کرنا شروع کر دیا. یہ کام بڑھے گا. ابھی اس طرح کی افواہیں آئیں گی، مزید آئیں گی، فرقہ وارانہ فساد بڑھانے کے لیے آئیں گی، صوبائیت اور قومیت کا نام لے کر فساد پیدا کرنے کی کوشش ہوگی. یہ کام بھارتی کریں گے. یہ کام افغانستان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، وہاں بھی سارے ہمارے دوست نہیں ہیں. سو اس وقت ہمیں پاکستان کے اندر بیٹھ کے میں گزارش ہی کر سکتا ہوں کہ برائے مہربانی اس وقت ہم صرف پاکستانی ہیں، اختلافات بھول جائیے. اس وقت بھارت کی یا افغانستان میں وہ لوگ جو پاکستان کے دشمن ہیں، اس وقت ان کی مدد نہ ہی فرمائیں تو بڑی عنایت ہوگی. پی ٹی آئی کے دوستوں کو خاص طور پہ وہ جو سوشل میڈیا پہ بہت ایکٹیو ہیں، ابھی کچھ گرفتاریوں کی اطلاعات بھی آ گئی ہیں، ان کو سیکھنا چاہیے. اب یہ آ تو گئے ہیں سیاست میں اور گھسا دیے گئے، ان کو بٹھا دیا گیا، لیکن ان کو جو بنیادی آداب یا تہذیب ہے اس سے یہ ناواقف ہیں. سیکھنے میں کبھی کوئی شرم حیا نہیں کرنی چاہیے. عمر کے کسی بھی حصے میں آپ سیکھ سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے وہ دوست جو اب بہرحال سیاست میں آ چکے ہیں اور اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، ان کو اس بات میں ہرگز کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے کہ وہ سیکھیں، اور اگر وہ اس وقت سیکھنا چاہتے ہیں تو مولانا فضل الرحمان سے سیکھیں. یعنی مولانا فضل الرحمان کی موجودہ نظام ہو، حکومت ہو، اسمبلیز ہو، مولانا فضل الرحمان کی ریزرویشنز، ان کے اختلافات، ان کی تقریروں، ان کی پریس کانفرنسز کی شکل میں ریکارڈ پر موجود ہیں. یعنی مولانا فضل الرحمان جو موجودہ نظام حکومت اور گزشتہ ہوئے الیکشن کے شدید ترین ناقد ہیں، وہ بھی اس وقت وہ نظام، حکومت، فوج، ریاست، ملک اور قوم اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کھل کر کہا ہے کہ چونکہ اب پاکستان دشمن آ گیا ہے اور حملے کا خطرہ ہے، حالت جنگ ہے، تو اس وقت ہم اپنے نظام، اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ پی ٹی آئی کو سیکھنا چاہیے مولانا فضل الرحمان سے. اور اس کے ساتھ ہی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ، انہوں نے بھی جو یہ بیان دیا ہے کہ دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے ہم ایک ہیں، اس بیان کو ویلکم کرنا چاہیے، خیر مقدم کرنا چاہیے. اور میں امید کرتا ہوں کہ عطا اللہ تارڑ حکومت میں رہتے ہوئے حکومت کی ترجمانی وہ کر رہے ہیں، حکومت کو مزید قائل کریں گے کہ اس وقت ہمیں اندرونی اختلافات کو بڑھانا نہیں ہے. اس وقت آپس میں لڑنے کا یہ وقت نہیں ہے. ایک دفعہ اللہ خیر کرے یہ بحران سے ہم خیریت سے نکل جائیں، اس کے بعد سارے حساب بعد میں پورے ہوتے رہیں گے، اختلاف بھی ہوتا رہے گا، لیکن یہ وقت نہیں ہے. تو اس لیے عطا اللہ تارڑ نے جو کہا اس کا بھی خیر مقدم کرنا چاہیے، مولانا فضل الرحمان نے جو کہا اس کا بھی خیر مقدم کرنا چاہیے. اور پی ٹی آئی کے وہ دوست جو اس بات کو سمجھتے ہیں ان کو بھی شاباش. لیکن یہ جو اس وقت فوج پہ طنز کر رہے ہیں اور اپنا سیاسی غصہ نکال رہے ہیں، دس از ناٹ دا ٹائم. اور اگر یہ کیا جائے گا تو ظاہر ہے اس کے بدلے میں پھر اس وقت تو ریاست یا نظام جس طرح ریئیکٹ کرے گا وہ بالکل ویسے ہی کرے گا جیسے دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو کیوں اپنے آپ کو اس وقت اندرونی سیاست کی وجہ سے، یہ وقت نہیں ہے کہ آپ دشمنوں کی صف میں خود کو کھڑا کر لیں.